برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض کیا جائے اس سے پہلے حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معید الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والی تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو آپ حضرات نے نماز کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ نماز کے بے شمار فضائل ہیں۔ میں نے ایک جملہ میں کہہ دیا تھا کہ نماز کی جتنی فضیلتیں ہیں اس کو کما حق کوئی شخص بیان ہی نہیں کر سکتا۔ نماز کی فضیلتیں آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں کم ہے اور آخرت میں زیادہ ہے۔ دنیا میں جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو لوگوں کی نگاہ اس کے طرف اعتمادی کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے۔ جب نماز انسان قائم کرتا ہے تو نظم و نسق کا بھی اہتمام شروع کر دیتا ہے۔ وقت کی پابندی کرنے لگتا ہے۔ تو دنیا میں آپ یوں دیکھیں کہ نماز کی فضیلتیں کچھ ہیں، لیکن آخرت میں جب اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے تو حیرت و استعجاب کے عالم میں انسان ڈوب جائے گا۔ بہرکیف پچھلے جمعہ کو میں نے نماز کی فضیلتیں بیان کی تھی۔ اس جمعہ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نماز جو انسان ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کی فضیحتیں کیا ہیں، اس کی ذلتیں، رسوائیاں، عذابات کیا کیا ہیں، وہ مختصر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس لفظ میں آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ نمازی بھی کہا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ عذاب ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔
سوچنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم کسی کو نمازی کہہ دے اور پھر اس کو ویل میں ڈال دے، عذاب میں مبتلا کر دے، یہ تو سمجھ سے پرے والی بات ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، معنی مطالب میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی، بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے جو انسان نماز کی پابندی کرتا تو ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کبھی عشاء کی نماز ترک کر دیے، کبھی فجر میں سوئے رہ گئے، اٹھے نہیں۔ تو ان نمازیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں کاہلی، سستی برتتے ہیں۔ پیارے محترم عزیزوں، ذرا غور کریں، ایک انسان نماز پنجگانہ کا عادی ہے، لیکن کبھی اس سے اگر نماز چھوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویل میں اسے ڈالنے کی بات کر رہا ہے۔ تو ان نمازیوں کا عالم کیا ہوگا جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں؟ جو نماز پڑھتے نہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا کون سا وادی تیار کر کے رکھا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جان سکتے ہیں۔ اور ویل کی آپ تعریف سنیں، ویل کیا چیز ہے؟ ویل وہ چیز ہے، وہ وادی ہے جس وادی میں بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے جو نافرمان شخص تھے ان لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا، جیسے کہ فرعون، قارون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، ایسے بڑے بڑے کافر کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر ان بدبخت کافروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ ایک جملہ میں آپ سمجھیں کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے کسی کاہلی کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویل میں ڈالے گا۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، نہیں سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غی تیار کر کے رکھا ہے۔ غی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو انسان نماز نہیں پڑھے گا وہ عنقریب غی سے ملاقات کرے گا۔ جہنم کی یہ تمام وادیوں کا نام ہے۔ بہر کیف سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں یہ وارد ہے اور بہت سارے صحابہ کرام نے یہ بات روایت کی ہے، بالخصوص حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام کے نزدیک یہی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز جان بوجھ کر کے اگر چھوڑ دے تو وہ کافر ہے۔ ان صحابہ کرام سوچے کہ حضرت امیر المؤمنین کا مقام کیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مقام کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ ان مقدس ہستیوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو وہ شخص کافر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر نیچے آئے تو حضرت امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو وہ شخص کافر ہے۔ حضرت امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر چلنے والے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ شخص کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ کفر کے دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔
کافر تو نہیں ہے لیکن کافر کی طرح کام کیا اور کافر کے دہلیز تک وہ شخص پہنچ چکا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ہم اگر نماز چھوڑتے ہیں تو کافروں جیسا ہم کام کرتے ہیں؟ اب ایک سچا پکا مسلمان کبھی یہ چاہے گا ہی نہیں کہ ہم کافروں جیسا کام کریں، کافروں جیسا عمل کریں اور وہ عمل کر کے ہم کفر کے دہلیز تک پہنچ جائیں۔ ایک سچا پکا مسلمان کبھی کر نہیں سکتا۔ اور ہم لوگ اکثر ایک دوسرے کو جو ہے خوش کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹوں کو خوش کرنے کے لیے، بیٹوں کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے باپ دن رات کام کرتا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو خوش کرنے کے لیے دن رات اس کو جو ہے منت و سماجت کرتا ہے۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم حضور نبی رحمت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور اس نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس انسان کی نماز کے ذریعے سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو ذرا بتاؤ میرے مسلمان بھائی، ہم کب حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے؟ کب پہنچائیں گے؟ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے دن رات ہمارے لیے اسی لیے رویا تھا کہ ہم نماز چھوڑیں؟ ایک موقع پر حضور سرور کائنات علیہ السلام نماز کی فضیلتیں اور وعیدیں جب بیان کر رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نماز چھوڑیں گے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن نماز پڑھیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور وہ نماز چھوڑیں گے؟ بڑے حیرانی کے ساتھ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں وہ مسلمان ہوں گے اور نماز چھوڑیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے سلمان فارسی، ہاں یہ سچ بات ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے لیکن نماز بھی چھوڑیں گے۔ ذرا غور کریں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ انسان کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، وہ انسان نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ نماز کی اتنی وعیدیں ہیں، اتنی نحوستیں ہیں، جو انسان نماز چھوڑتا ہے اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اگر میں ترک نماز کی وعیدیں اگر میں بیان کروں تو ہر انسان حیرت استعجاب میں ڈوب سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معد الجود والکرم وآل بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات صفحے لگا کر بیٹھ جائیں، پیچھے آنے والوں کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ صفحے درست کر کے آپ حضرات بیٹھتے جائیں تاکہ پیچھے جو آئیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب کا نام ہے۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس بستی کے لوگ بڑے ہی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اچھے ایک دم خوبصورت حسین و جمیل لڑکے لڑکیاں اس محلات میں اس محلے میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، آپس میں کھیل رہے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں۔ اس بستی میں سبھی لوگ بڑے خوشحالی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال کے بعد گزرتے ہیں۔ 3 سال سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس بستی میں دیکھا تھا کہ بڑے بڑے درخت ہیں، ندی نالے چشمے اچھے طریقے سے بہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے جب 3 سال کے بعد واپس گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستی ویران پڑ چکی ہے، بچوں کا نام و نشان نہیں ہے، محل وغیرہ بوسیدہ ہو چکے ہیں، درخت منہدم ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بستی کی طرف نگاہ کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حیرت استعجاب میں جب دیکھ رہے تھے
حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ روح اللہ، آپ کیا تعجب کر رہے ہیں کہ اس بستی کے لوگ 3 سال میں کیسے اجڑ گئے، کیسے برباد ہو گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل، واقعی میں بڑی حیرت میں ہوں، آخر کیا ماجرا کہ 3 ہی سال میں یہ لوگ کیسے برباد ہو گئے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے عیسیٰ روح اللہ، بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے دیکھ کر کے گئے تھے تو ایک انسان اس بستی میں آیا تھا، اور وہ انسان بے نمازی تھا، اور اس چشمے میں، جس چشمے کو آپ سوکھا دیکھ رہے ہیں، اسی چشمے میں اس انسان نے اپنے چہرے کو دھو لیا تھا۔ جب وہ انسان، بے نمازی انسان نے اس چشمے میں جب اپنے چہرے کو دھویا، اس کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو ویران کر دیا، اس کے چشمے سوکھ گئے اور درخت منہدم ہو گئے۔ ذرا غور کریں میرے مسلمان بھائی، ایک انسان اگر کسی بستی میں جا کر کے اپنا چہرہ دھو لے تو اس کی نحوست، اس کی برائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بستی کو ویران کر دیتا ہے، پوری بستی کو برباد کر دیتا ہے۔ اب آپ خود غور کریں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے گھر میں کتنے بے نمازی لوگ رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کتنے ایسے بے نمازی پل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں، ورنہ پھر ہمارے ایسے ایسے کرتوت ہیں، ایسے ایسے عمل ہیں، ایسے ایسے کام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو زمین پھٹ جائے اور ہم اسی میں دھس جائیں، اسی میں سما جائیں۔ ایسے ایسے ہمارے کرتوت ہیں، لیکن ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے بجائے ہم اکڑ کر کے دنیا میں چل رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چاہے جو بھی کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گرفت نہیں فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو ڈھیل دیتا ہے تو کافی ڈھیل اور کافی چھوٹ دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑ فرماتا ہے تو اس انسان کو کہیں بھاگنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے۔ اس حدیث پاک کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں چاہتا ہوں، اس حدیث پاک کے ہر ایک جملے پر آپ غور کیجئے گا۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امامت کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور اپنے ساتھ 2 مضبوط نوجوان کو لوں اور ان کے سر پر لکڑی کا گٹھر رکھ دوں اور میں بستی کا معائنہ کروں، اور جس گھر میں بے نمازی ہو میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ اے ابو ہریرہ، میرا دل چاہتا ہے۔ اے میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذرا غور کریں، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جملہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں، جس گھر میں لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آتے ہو، میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ ذرا غور کریں، اسی نبی کریم علیہ السلام نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے میں بٹ گیا۔ اسی نبی کریم علیہ السلام نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر کے آ گیا۔ اسی نبی کریم علیہ السلام نے جب مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر کے آپ نے یہ سوچا، آپ نماز ادا کر رہے تھے، آپ دل میں یہ سوچا کہ کاش میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور یہ فرمایا اے نبی کریم علیہ السلام، آپ نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس سے اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیں۔ اب بتاؤ میرے مسلمان بھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے دل میں جو چاہا وہ ہو گیا۔ اب بتاؤ، حضور نبی کریم نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں، کیا گھر میں آگ نہیں لگی ہے؟ کیا گھر میں آگ نہیں لگی ہے؟ ہر گھر میں آگ لگ چکی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔